کیسے کریں تاکہ جو ہماری صحت ہے معیشت کی وہ بحال ہو سکے، اور اس کے لیے ایک ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا چاہیے، اور اس ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو ریسورسز کی ضرورت ہے۔ ہم ادھار کے اوپر، ہم قرضوں کے رول اوور کے اوپر، ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے۔ 1-2 سال کے لیے ہم مہلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ امداد، خیرات، قرضے، ان سے معیشت نہیں چلائی جا سکتی۔ لہٰذا ہمیں ہر قیمت پہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے ریسورس موبلائزیشن کریں جس کے ذریعے اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں، ہمیں آئی ایم ایف پہ انحصار نہ کرنا پڑے، دوسرے ممالک پہ انحصار نہ کرنا پڑے۔ آج پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے، ہم اس کو اگر جائزہ لیں تو وہ دنیا میں اس کی ایوریج کم ترین ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ہے۔ ایگریکلچر میں جو 10 کراپس ہماری میجر ہیں، ہر کراپ میں یا ہر سیکٹر میں ہم ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں۔ ہماری پروڈکشن خاطر خواہ ہے، لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنی پروڈکٹیوٹی کو، ییلڈ کو گلوبل ایوریج کے اوپر لے آئیں تو بلینز آف ڈالرز کی ہم ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر میں صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹسز کو امپروو کر کے وی کین میک بریک تھرو انکریز ان آر ایگریکلچر پروڈکشن۔ ویٹ ہے، اس میں 80 سے 300% ییلڈ بڑھ سکتا ہے صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹس کو بہتر کر کے۔ ہمارے جو سوئنگ کے طریقے ہیں، ہمارے جو ہارویسٹ کے طریقے ہیں، ہمارے جو کراپ کی مینجمنٹ کے طریقے ہیں، وہ بڑے پریمیٹیو ہیں ابھی بھی، جن کی وجہ سے بہت سی ویلیو لوز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری انڈسٹریل کی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی بہت سارے لاسز ہیں، انیفیشنسیز ہیں، جن کی وجہ سے ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو گلوبل مارکیٹ سے انٹیگریٹ نہیں کیا۔ دنیا میں جس ملک نے کامیابی سے آگے سفر طے کیا ہے، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے ساؤتھ کوریا تھا، ملیشیا تھا، چائنا تھا، بنگلہ دیش ہے، ویٹنام ہے، ٹرکی ہے، انڈیا ہے، کوئی بھی ملک جس نے پچھلے 20-30 سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے، اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے۔ ہم نے جب بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے کوشش کی، اس پروگرام کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ پہلے ویژن 2010 کا پروگرام بنایا انہی چیزوں کو دیکھ کر کہ جو گلوبل اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو کیسے الائن کیا جائے، تو وہ ڈسرپٹ ہو گیا۔ پھر ویژن 2025 بنایا، اس میں کامیابی سے ہم چل رہے تھے، وہ بھی آدھے راستے میں اس کو ڈسرپشن کا شکار ہونا پڑا، اور وہ بھی سارا ادھورا رہ گیا۔ تو ہم کتنی دیر تک اپنے یہ سفر خود ہی کاٹتے رہیں گے، اپنی شاخیں کتنی دیر تک خود کاٹیں گے؟ اب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اکنامک سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اور ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اب وقت مختصر تھا، اس مدت میں تو ہم زیادہ فائر فائٹنگ میں یہ وقت گزرے گا، چونکہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی وہ نہایت ناگفتہ بے تھی۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے، جس کو پورلی نیگوشیٹ کیا گیا، لیکن اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، چونکہ وی آر اے رسپانسبل کنٹری۔ اگر پریویس حکومت نے اس کو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایگری کیا تو ہمیں اس کو اون کرنا پڑے گا، چونکہ وہ پاکستان کا ساورن ڈاکومنٹ ہے، جو پاکستان کی حکومت نے اسے دستخط کیے ہیں۔ ہم پاکستان کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے کہ ہر حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے فیصلے قبول نہیں کرتی۔ تو اس کو اگر ہم نے پورا کرنا ہے تو اس میں کافی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی، جو کہ ہمارے آج کی نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں کی ہم پر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ اور ہمیں اب اس آئی ایم ایف معاہدے میں بھی اسی چیلنج کا سامنا ہے
کہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں پاکستان کا سامنا تھا کہ لیس دین 1% امیشن لیکن $30 بلین کی ہٹ. آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے لیکن ماضی کی جو گناہ ہیں ان کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کی ہٹ ہمیں لینی پڑ رہی ہے. لیکن چونکہ ملک کے لیے جو فیصلہ ضروری ہوگا اسے ہم ضرور کریں گے چونکہ ملک کو ہم کسی بھنور میں نہیں افورڈ کر سکتے کہ پھینکا جائے, اور کوشش کریں گے کہ جو غریب طبقے ہیں, جو لوگ ہمارے لوور انکم کے ہیں, ان پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑ سکے. پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے راستے 4 ہیں. سب سے پہلے راستہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے چونکہ جو کامیاب ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ 16-18% کم از کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو حاصل کی ہے. ہم 11 پہ پہنچے تھے, وہاں سے لڑک کے پھر 9 پر آ گئے ہیں. تو اب ہمیں اپنے ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے چونکہ پچھلے 4 سالوں میں ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ 1500 سے بڑھ کے 4,500 ارب ہو گیا, اور اگر ہم نے اپنے وسائل نہیں بڑھائے تو ہمارا تو پورا ٹیکس صرف قرضے ادا کرنے میں نکل جائے گا. سیکنڈ, انویسٹمنٹ بوتھ لوکل اینڈ فورن, چونکہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے, آج جتنا پیسہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس پڑا ہے اگر یہ اپنے تہہ خانوں سے نکال دیں تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے جو بھی وجوہات ہیں پاکستان کے عوام آج سسک رہے ہیں لیکن چند لوگ پاکستان کی ان مشکلات سے فائدہ اٹھا کے سٹہ بازی کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن باہر سو اس صورتحال کا جو ذمہ داری ہے وہ ان پالیسیز کے اوپر بھی ہے کہ جو لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہیں. تو ہمیں اس خوف کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ پیسہ جو تہہ خانوں کے اندر یا زیر زمین لوگوں نے دبایا ہوا ہے اس کو وہ نکال کے انویسٹ کریں پاکستان کی ترقی میں. جتنے ڈالرز آج پاکستان کے بڑے لوگوں نے سٹور کیے ہوئے ہیں اگر وہ سارے ڈالر وہ معیشت کے اندر ڈال دیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی, اور کتنی سخت شرائط جو ہے ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے وہ حالات پیدا کریں کہ جس سے پاکستان کا اپنا سرمایہ بھی پاکستان میں انویسٹ ہو, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی, اس میں سے ہم اپنا حصہ کیسے بڑھا سکیں. اگر ویتنام ہم سے آبادی میں آدھا ملک ہو کے 28 سے 30 ارب ڈالر ایف ڈی آئی لے سکتا ہے تو ہم 22 کروڑ کا ملک ہو کے 1.5 ارب ڈالر اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیں تو یہ نہایت ہی شرمناک بات ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے پاکستان فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 1.5 ارب ڈالر سے کم از کم 5 پہ جائے, 5 سے 10 پہ جائے, 15 پہ جائے. ہمیں کم از کم 25-30 ارب ڈالر کی سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی چاہیے, اور اسی سے متعلق جو ہے ایکسپورٹ ہے. اب ہماری ایک بڑی ناکامی مسلسل ایکسپورٹس کی ہے. 1960 میں پاکستان 200 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا, تھائی لینڈ اور ساؤتھ کوریا کمبائن 205 ملین تھے. آج ساؤتھ کوریا 550 ارب سے اوپر ہے, ملیشیا اور تھائی لینڈ جو ہیں دونوں نہیں, ساؤتھ کوریا 100 ملین تھا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ ملا کے جو ہیں 100 کے قریب تھے. تو ان دونوں کی 205 یہ اس طرح تھی, 105 ساؤتھ کوریا اور ان دونوں کو ملا کے پاکستان کی 200 ملین تھی, اور ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ یہ تینوں جو ہیں 205 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی 1960 میں. آج ساؤتھ کوریا جو ہے 550 سے اوپر ہے بلین سے, ملیشیا اور تھائی لینڈ جو ہے 250 بلین سے اوپر چلے گئے, اور ہم 32 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمارا جو ببل برسٹ کیوں کرتا ہے کہ ہم جب بھی گرو کرتے ہیں امپورٹ بڑھتی ہے, ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, پھر کریش لینڈ کرتے ہیں, ایمرجنسی بریکیں لگاتے ہیں. سو ہاؤ فاسٹ کین وی گو فرام $32 بلین ٹو $100 بلین؟
کیا یہ 5 سے 7 سال میں جائیں گے یا 12 سے 15 سال میں جائیں گے؟ یہ دو مختلف راستے ہیں. اگر ہم نے واقعی کامیاب ملک بننا ہے تو ہمیں شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں $32 بلین کو $100 بلین کے مائل سٹون سے کراس کرنا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے اب ہمیں شارٹ ٹرم میں اتنا شدید فارن ایکسچینج کا کرائسس ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم نئی پالیسیاں بنائیں. یہ وقت ہے کہ ہم فوری طور پہ دیکھیں کہ واٹ از دیئر آن گراؤنڈ اینڈ ہاؤ کین اٹ بی پشڈ آؤٹ آف کنٹری ٹو ارن ڈالرز. اور میں منسٹری آف کامرس سے یہ کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ ایک ایکسرسائز کریں جس میں 2 گروپس بنائیں, ایک پریزنٹ اور ایک ایمرجنگ, اور 10x10x10 کے ہمیں بنا کے دیں کلاسیفیکیشنز. 10 لیڈنگ ایکسپورٹرز, 10 لیڈنگ پروڈکٹس اینڈ 10 لیڈنگ مارکیٹس. ان کو آپ ٹارگٹ کریں کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم ان میں 5 سے 10 ارب ڈالر ایک دم 1 سال 2 سال میں کیسے انکریز کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم آگے بڑھنا شروع کریں تاکہ ایک ایکسپورٹ کی طرف ہماری سمت ٹھیک ہو. اور اسی طرح 10 ایمرجنگ ایکسپورٹرز, 10 ایمرجنگ پروڈکٹس اینڈ 10 ایمرجنگ مارکیٹس, ان کی کیٹیگرائزیشن کریں. وی آر ویری گڈ سیکنڈ ٹو نن ان ٹرمز آف میکنگ پالیسیز. آج بھی ہم اگر کہیں جی ایکسپورٹ کی پالیسی بہترین بنا لائیں گے, میکرو پہ ہمارا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن جب مائکرو لیول پہ آتے ہیں, ڈیٹیلنگ میں آتے ہیں تو وہاں ٹھوس ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں مائکرو پہ آ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ایکسپورٹر جو اس وقت دنیا میں پاکستانی پروڈکٹس کو کامیابی سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کی پشت کے اوپر پوری حکومت کھڑی ہو کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کیسے کر سکتے ہیں. دس از دا ایزیسٹ اینڈ دا کوئکسٹ میتھڈ آف انکریزنگ ایکسپورٹس, کہ وہ کامیاب ایکسپورٹرز جو اس وقت ایکسپورٹ 50 ملین کی کر رہا ہے, اس کو کہا جائے بھئی $50 ملین سے $100 ملین پہ جانے کے لیے بتاؤ تمہیں کیا مدد کی ضرورت ہے. جو $300 ملین کی کر رہا ہے اسے کہیں بھی 300 سے $600 ملین پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, بتاؤ کیا ہم سے کیا لینا ہے, ہم تمہیں مدد کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم انٹرپرائز لیول پہ, فرم لیول کے اوپر جا کے انہیں امپاور کریں, انہیں سپورٹ کریں, تو اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ہو سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, چونکہ ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑا ان اٹریکٹیو ہے, اور اس میں ہمیں گلوبل مارکیٹ پلیس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. ہمیں سکین کرنا ہے کہ دنیا میں مانگ کس چیز کی ہے, both in terms of volume and in terms of growth. Which are the volume sectors and which are the growth sectors. آج ایک والیوم سیکٹر ہے, ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد وہ اس میں اتنا سائز نہ ہو, وہ ڈائنگ سیکٹر ہے, لیکن آج وہ بہت بڑا ہے. اور کچھ ایسے سیکٹر ہیں جو آج اتنے نمایاں نہیں ہیں لیکن اگلے 10 سالوں میں وہ بہت بڑی کیٹیگری بن جائیں گے. تو اس حوالے سے ان دونوں شعبوں میں ہمیں اپنے ملک کی انڈاؤمنٹس اور کیپیبلٹی کو میچ کر کے اوور نیکسٹ 10 ایئرز ایک نئی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے, تاکہ منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.